جی ناظرین کرام، آپ نے تاج محمد لنگا صاحب کی باتیں بھی سنی، ان کے ہاں تو سرائکی کا ایک نقشہ بھی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی ضرب تو بہاولپور کے صوبے پہ پڑتی ہے یہ صوبہ بنانے کے سلسلے میں۔ جناب وہ بہاولپور کو نہیں بنانے دیتے، کہتے ہیں بہاولپور تو اکنامکلی وائبل ہی نہیں ہے اور یہ پنجاب والوں کی سازش ہے۔ آپ نے پنجاب والوں کے کہنے پہ ساری تحریک چلا وہ یہ نہیں کہتے کہ اکنامکلی سازش نہیں ہے، تو بعد میں کہتے ہیں، وہ کہتے کبھی تھا ہی نہیں، تب تھا ہی جی۔ اب اگر یہ کوئی کہہ دے کہ سجاد میر صاحب آپ تو بیٹھے ہی نہیں ہوئے، تو اب پھر آپ کیا کریں گے؟ میں کہہ دوں اچھا وہ سرائکی صوبے کا جو ان کی باؤنڈری ہے، وہاں کی تمام پروسیڈنگز آف دا پروونشل اسمبلی، وہاں کی سکھوں نے ستلج تک کا علاقہ قبضہ کر لیا، ملتان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن بہاولپور نے ریزسٹ کیا۔ ہاں، بہاولپور کا لودھرا، علی پور اور وہاڑی، ان علاقوں کو بہاولپور سے چھین لیا گیا اور یہ ملتان میں شامل ہو گئے۔ آپ دوبارہ مانگ تو نہیں رہے؟ وہ ہم مانگ سکتے ہیں، ہمارا حق ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملتان تو پنجاب کا حصہ تھا سکھوں کے زمانے میں، کابل سے لے کے ملتان تک پنجاب تھا، انگریزوں کے زمانے میں پنجاب رہا۔ کیپٹل تھا، کیپٹل تو غالباً لاہور ہی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے ملتان بھی کسی جگہ، وہ اس سے پہلے اس سے پہلے کی بات ہے، وہ بات اس سے پہلے تو دیپالپور بھی اس علاقے کا ایک کیپٹل رہا ہے، تو پھر تو یہ ٹیکسلا بھی کیپٹل رہا ہے، تو پھر وہ تو پھر کیپٹل تو زیادہ ہو جائیں گے اور پاکستان کے شہر کم، جسے سائی وال کہتے ہیں، مونٹگومری، اس سے پہلے صدر گوگیرا تھا، یہ تو کوئی اس کا نہیں۔ ہم تو بات کرتے ہیں پاکستان کے بعد کی ہسٹری کی، یا تھوڑا سا پاکستان سے پہلے کی۔ اگر آپ جاتے ہی ہیں باہر تو پاکستان بننے کے بعد کی حقیقت یہ ہے کہ بہاولپور اسٹیٹ تھی، اسٹیٹ سے پروونس بنی، اکنالج ہوئی، انڈر این ایگریمنٹ 1 یونٹ میں داخل ہوئی، اور 1 یونٹ کے بعد 70 میں وہاں تحریک چلی، لوگوں نے جانیں دیں، جیلوں میں گئے۔ اس تمام الیکشن کا رزلٹ کیا آیا؟ الیکشن کے رزلٹ میں وہ واحد خطہ تھا جہاں پہ پیپلز پارٹی پورے ویسٹ پاکستان، پنجاب، اب کے پنجاب میں اگر کہیں پہ متحدہ محاذ بہاولپور نے جیتا تو وہ بہاولپور کی سیٹوں پہ تھا، اور پھر وہ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی۔ اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں نور محمد قریشی اور مخدوم اپنا انہوں نے نظام الدین حیدر نے دستخط نہیں کیے۔ بعد میں پھر 71 کے بعد جو بھی سین بنا وہ ایک ڈفرنٹ علیحدگی پاکستان کی، ہاں، اس کا شوق میں جو تھا وہ ہر چیز رہ گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس تمام تاریخ کو کھانے کی اہلیت رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سرائکی صوبے کی، جو بھی پنجاب کے صوبے کی تو خیر ہوگی، سرائکی صوبے کی سرحدیں کیا ہیں ان لوگوں کی؟ دیکھیں جی، سرائکی صوبے کی طرح لنگا صاحب کی پارٹی نے ایک نقشہ چھاپا ہوا ہے، میں آئندہ کسی پروگرام میں وہ دے دوں گا۔ وہ ڈی آئی خان سے شروع ہو کے سکھر تک جاتا ہے اور پھر ڈیرہ مراد جمالی تک جاتا ہے، اور یہ پورے علاقے بلوچستان، سندھ، سرحد، پنجاب تینوں سے نکال کے وہ گریٹر سرکستان۔ ہاں، ابھی یہ ہے کہ آج آ کے اب دیکھیں اس میں سجاد صاحب ہسٹری کیا ہے۔ 70 میں 2 علاقوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک مشرقی پاکستان سے کاٹ دیا گیا، اور ایک یحییٰ خان نے بہاولپور صوبے کو بحال نہیں کیا۔ دونوں کا ایک ہی قصور تھا کہ دونوں میں وڈیرے نہیں تھے۔ میں نے کہا بہاولپور کے اندر وڈیروں کا نہ ہونا جو ہے وہ بہاولپور کا جرم ہے۔ آج بھی اگر بہاولپور ایز اے پروونس ریسٹور ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کا واحد پروونس ہوگا جس میں کوئی وڈیرا نسل کی چیز چھوٹی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ وہ انگریزوں کے گھوڑے دلا کے جو لوگ آج ہمارے حکمران بن گئے ہیں وہ نہیں چاہتے۔ بہاولپور، ایک اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب قبضہ کرنا چاہتا ہے، پنجاب تو ملتان سے اس طرف ہے۔ بہاولپور کا قصور یہ ہے کہ آج بھی پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سرکاری زمین بہاولپور میں، 64 لاکھ ایکڑ رقبہ بہاولپور کا۔ اگر بہاولپور انگریزوں کے تسلط میں رہا ہوتا تو یہ وڈیروں میں تقسیم ہو چکا ہوتا۔ وہ آج بھی سٹیٹ اونڈ ہے، اور ملتان اور ڈی جی خان کے وڈیروں کی یہ خواہش ہے کہ بہاولپور کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس رقبے پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے جی، یہ تو بہاولپور کا مقدمہ آ گیا۔ ان سے پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ فاٹا کا، اور وہ بیچ میں رہ گئی تھی بات، اور فاٹا کا اور ہزارہ کا، چھوٹے چھوٹے علاقے ہزارہ خاص طور پہ کیس پیش کر رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب کو آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں ساتھ، لیکن بہاولپور کو آپ اپنے رائٹس دینا چاہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس صرف 2 صوبوں میں، پنجاب اور فرنٹیئر میں اگر 3 صوبے بنا دیے جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ باقی صوبے جو بلوچستان اور سندھ ہیں ان کو چھیڑا ہی نہ جائے؟ دیکھیں میر صاحب، امیجیٹلی یہ ایک آدمی سکھر میں بیٹھا ہے،
اس کو کراچی جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا رحیم جار خان والے کو لاہور آنا ہے. میں نے ڈسکشن کے آغاز میں اپنی ریزولوشن کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے آپ سے یہ بات کی تھی کہ یہ 4 صوبے جو ہیں ان کے اوپر کوئی قومی سطح کے اوپر نہ ابہام ہے نہ اختلاف کی کوئی گنجائش ہے. اچھا. اور وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے مطالبے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کنٹروورشل نہیں. آپ اب ملک میں مزید فیڈریٹنگ یونٹ بنانے کے جو فیصلے کریں گے وہ ملک کے جیو پولیٹیکل حالات جو ہے، اور آج ہم خانہ جنگی کی صورتحال کو فیس کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندرونی حالات کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. ایسے حالات میں آپ نے اوورآل ملک کے جو ہے آج جس صورتحال کو فیس کر رہے ہیں ملک، اس کے تناظر میں فیصلے کرنے. اس لیے ہم نے بلوچستان کا ذکر آج نہیں کیا، لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ مستقبل میں نہیں، کیونکہ انتظامی حوالے سے اس ملک میں اگر کوئی صوبہ بننا چاہیے تو وہ سب سے پہلے بلوچستان میں بننا چاہیے. انتظامی بنیادوں بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے. پاکستان کا رقبہ اور بلوچستان کا رقبے کو اگر تقابلی جائزہ لیں تو 43% ہے، وہ 43% ہے. اس لیے وہاں کا جو لوگ ہیں ان کو زیادہ مسائل ہیں. اگر آپ بات کریں وسائل کی تقسیم کی بنیاد پہ صوبوں کی، تو ساؤتھ پنجاب جو ہے اس کی آبادی صوبہ پنجاب کی 29% ہے، اور اس کو جو وسائل دیے گئے ہیں وہ 32% ہے. مطلب وسائل کی کمی نہیں ہے. ہاں انتظامی بنیادوں پہ اگر سمجھا جائے، انتظامی بنیادوں پہ اگر یہ رائے قائم ہو کہ ہونا چاہیے، تو ہم اس بنیادی مطالبے کے حق میں ہیں. ٹھیک بات ہے. اور رائٹ، سب سے پہلے تو اس میں بہاولپور کی ایک اینٹیٹی جو ہے، لیگل اینٹیٹی صوبے کے طور پہ موجود رہی ہے. لنگا صاحب جو بات کر رہے ہیں میں بالکل حقیقت سے، تاریخ سے متصادم بات کر رہے ہیں. اس کی اگر بحالی جو ہے ہو جائے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے ان کو کانسٹیٹیوشنل وہاں کے شہریان کو حق مل جائے گا. اسی لیے مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ بہاولپور کی بحالی جو ہے وہ ایک بنیادی آئینی ڈیمانڈ جو ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ، یا ان کی ایک وہ آلریڈی ریکگنائزڈ ہے، اور اس کی بحالی ہو جائے گی. تو انتظامی مطالبہ ان کا جو یہ ہے مطالبہ کہ لاہور میں پہنچ کر، یہاں پبلک سیکریٹریٹ یہاں پہ ہے، بڑے افسران یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو ایکسیس میں جو دقت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا. لیکن اس جو ریزولوشن پیپلز پارٹی نے کل کیری کروائی ہے، اس کے اندر جو جنوبی پنجاب کے حق میں ایک سیاسی بات ہے، وہ سیاسی بات ہے. اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا نا. اس کا صوبے کی قیام سے، اس کے خد و خال سے، آئینی اقدامات سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. اچھا یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ نے فرق بھی کیا، آپ کی پارٹی نے، تاج حیدر نے اپنی اسکیم پیش کی ہے، اس پہ 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، وہ فائنل رپورٹ تو نہیں ہے نا جی. اس کے بعد تو ظاہر ہے پارٹی غور کرے گی. اگر کچھ سیریس ایفرٹس آپ کے ہاں ہوئی ہیں یا صرف گیلانی صاحب یا میر صاحب ایک بات میں بتانا چاہتی ہوں، بڑی اوپنلی بتانا چاہتی ہوں. ہم ڈیموکریسی کا تو نام لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ ایفرٹ نہیں کی ہے کہ جو لوگ حکومت بناتے ہیں ان کو حکومت میں شامل کرنا چاہیے. وہ کیا جاتا ہے کہ ایک چیز کے تو میں ڈیڈلی اگینسٹ ہوں، اور میرے بھائی نے بڑی صحیح بات کی طرف نشاندہی کی ہے. یہ جتنے وڈیرے ہیں یہ کم ہیں، لیکن حکومت کون بناتا ہے؟ غریب مزدور، پسا ہوا آدمی، سڑکوں پر کوٹنے والے، اینٹیں کوٹنے والے بندے، اور بہت سارے غریب لوگ. ان کو تو آپ نے حکومت میں کبھی شامل ہی نہیں کیا، ان کو اپنے بارے میں سوچنے کا آپ نے موقع ہی نہیں دیا. تو میں پھر اس ویو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ بجٹ کو دیکھیں گے، میں نے دیکھا، میں اسمبلی میں بیٹھی ہوں، تو میں جب دیکھتی ہوں کہ اتنی بڑی ایلوکیشن ایک بہت بڑے صوبے کی طرف ہو گئی، تو میرے ذہن میں راجن پور آتا ہے، میرے ذہن میں جامپور آتا ہے، میرے ذہن میں اتنے ریموٹ ایریا آتے ہیں جہاں کہ آپ سمجھے کہ وہ آج بھی آج سے 100 سال پیچھے ترقی کے لحاظ سے ہیں. ان لوگوں کو
حکومت کے نزدیک لانے کے لیے ان لوگوں کو حکومت کے اندر شامل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ پروونسز بننے چاہیے. یہ میرا ویو ہے. ٹھیک ہے میرا ویو ہے. آپ ایگری لیکن میں کہتا ہوں اس کے لیے سیریس ایفرٹ ہونی اس چاہیے. کے لیے اب میں آ رہی ہوں اسی طرح. دیکھیں میں نے ایک نقشہ دیکھا تھا آج سے 40 سال پہلے. فرنٹیئر پوسٹ ایک اخبار ہوتا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا اس نقشے کی افغانستان کی ٹیریٹری کو شامل کیا تھا, بلوچستان کو کور کر کے. انگریز 25 سال 30 سال ایڈوانس سوچتا ہے, 40 سال ایڈوانس جاتا ہے. اور وہ میں نے بڑا سنبھال کے وہ رکھا ہوا تھا کہ ان کی جو مینٹل اپروچ ہے آج میں وہ پریکٹیکل شیپ میں دیکھ رہی ہوں اس کو. کوشچن یہ ہے کہ جب آپ کسی اچھے آسپیکٹ کی طرف جاتے ہیں اس کے لیے ایک میکینزم ہوتا ہے. میکینزم کیا ہوتا ہے کہ اب سرائے کی صوبہ آپ نے سب سے پہلے ڈیمارکیشن کی کہ سرائے کی صوبے میں کیا کیا ایریا ہوں گے. کل کو آپ بہاولپور کو بیچ میں شامل کر دیں گے, وہ وہاں ہڑتالیں ہوں گی, وہاں لوگ مریں گے. اگر آپ کو کچھ اور سندھ کو کچھ ایریا شامل کر لیں گے تو سندھ بھی اٹھے گا. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. میکینیکلی بیٹھ کر آپ میکینیکلی with mechanism, with wisdom, with rationale آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک پروونس بنانا ہے, اس میں کیا کتنے شامل ہیں. جیسے انڈیا میں انہوں نے کیا مدھیہ پردیش, اتر پردیش مدھیہ پردیش تھا, انہوں نے 36 کارڈ بنا دی.